are we Muslims doing? When the non-Muslims enemy attack a Muslim countries, we Muslims are sitting on our backside doing nothing. When the Muslims are being killed, who is supporting the killing of the Muslims? Non-Muslims. Who's the one who engineered most of the places? You'll find it's a fabricated things created by the enemies of Islam to attack the Muslim country, whether it be for oil, whether it be for money, whether it be for power, whether to attack or destroy the enemies. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ایک ہفتہ پہلے تک شام کے حکمران بشار الاسد کا تختہ الٹنا ناقابل تصور خیال تھا، مگر ایک ہی ہفتے میں شام کے باغیوں نے اپنی حکومت کا تختہ الٹ کر اس ناقابل یقین تصور کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے. اسد خاندان جو 50 سال سے اقتدار پر قابض تھا، پہلے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے صدارت کا منصب سنبھالا ہوا تھا، پھر ایک ڈکٹیٹر کی طرح اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا اور بشار الاسد نے 24 سال تک ملک پر حکومت کی. ان کے 24 سالہ دور اقتدار میں شام میں جتنی تباہی ہوئی اس کی مثال ملنا مشکل ہے. ان کے والد کے 29 سالہ دور حکومت میں شام کچھ حد تک مستحکم تھا، لیکن اس وقت تک ملک میں کوئی باغی گروہ بھی نہیں تھا، نہ ہی عوام کو حکومت کا تختہ الٹنے کا خیال آیا. مصر میں جب انقلاب آیا تو اس وقت بشار الاسد نے بھی خطرہ بھانپتے ہوئے اپنے ملک میں اپوزیشن کو کچل ڈالا، عوام کو صحیح معنوں میں محکوم بنا کر ملک پر سلطنت اور بھی پکی کر لی. پہلے بشار الاسد سے یہ امید تھی کہ چیزیں مختلف ہوں گی، سب کام شفافیت سے ہوں گے اور ظلم کم ہوگا، مگر یہ توقعات دیر تک قائم نہ رہ سکیں اور اس کے بعد سے جو خانہ جنگی شروع ہوئی وہ اب 2024 میں آ کر ختم ہوئی. اسد کو ہمیشہ ایک ایسے آدمی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے اپنی حکومت کے خلاف 2011 میں پرامن مظاہرین پر تشدد کر کے انہیں منتشر کیا. اس صورتحال نے خانہ جنگی کو جنم دیا جس میں 5 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 60 لاکھ بے گھر ہوئے. روس اور ایران کی مدد سے اسد باغیوں کو کچل کر اپنے دور اقتدار کو وسعت دینے میں کامیاب رہے. روس نے اپنی فضائی طاقت استعمال کی جبکہ ایران نے شام میں اپنے فوجی بھیجے. لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملائیشیا حزب اللہ نے شام میں تربیت یافتہ جنگجو تعینات کیے، مگر اس بار یہ سب نہیں ہو سکا. شام کے اتحادی اپنے خود کے مسائل میں الجھے تھے، انہوں نے شام کو تنہا چھوڑ دیا. ان کی مدد کے بغیر شامی دستے باغیوں کو روکنے میں ناکام رہے. ایک ہفتہ پہلے تک باغیوں نے شمال مغربی شام میں ادرب کے گڑھ سے اپنی جارحانہ مہم شروع کی اور اس کے بعد وہ پیش قدمی کرتے رہے. بعض مقامات پر دستوں نے باغیوں کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی. پہلے باغیوں نے حلب پر قبضہ کیا جو ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، انہیں بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. پھر ہما اور کچھ دن بعد حمص جیسے اہم شہر بھی باغیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. دمشق تنہا رہ گیا. یہ صرف کچھ گھنٹوں کی بات تھی اور یہ انتظار بھی ختم ہوا. باغی دارالحکومت میں داخل ہوئے جو اسد کی طاقت کا گڑھ تھا اور یہاں پر صورتحال انتہائی حیرت انگیز تھی. صدر بشار الاسد کا خاندان یہاں سے فرار ہو چکا تھا. خود بشار الاسد بھی اس مشکل میں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے فرار ہوئے اور اپنے پیچھے اپنے لوگوں کو تنہا چھوڑ گئے. دمشق میں کوئی ایک بھی فوجی تعینات نہیں تھا. روس اور ایران کے دستے بھی نکل چکے تھے. باغی شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا وارحانہ استقبال کیا. لوگ بشار الاسد کی بے دخلی پر خوش ہیں. دمشق کی سڑکوں پر جشن منایا جا رہا ہے اور باغی شام کی آزادی کے جھنڈے لہرا کر اپنی فتح پر بہت خوشی منا رہے ہیں. عام شہری گاڑیاں لے کر سڑکوں پر نکل آئے جس سے امن کا تاثر ملتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی. مظاہرین کے چہروں پر خوشی کے تاثرات واضح ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت میں ہماری زندگی اجیرن تھی، خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہے تھے، مگر اب بہتری آنے کے امکانات ہیں. اس ساری صورتحال میں شامی وزیر اعظم جو ابھی ملک میں ہی موجود ہیں انہوں نے کہیں بھی فرار ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے ملک میں موجود رہوں گا. باغیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اب انہیں باغی نام سے نہیں پکارا جائے گا. عوام جس کے ساتھ ہیں بھی اس کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بشار الاسد سے ان کی آخری مرتبہ کب بات ہوئی تھی. عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے غازی الجلالی کا کہنا تھا کہ صدر بشار الاسد سے آخری رابطہ ہفتے کی رات ہوا تھا. اس کے بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. آخری بات چیت کے دوران صدر بشار الاسد کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا جس کے بعد صدر الاسد نے کہا کہ موجودہ حالات پر کل بات کریں گے. ہمیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا. مذاکرات سے بغاوت روکنے کی امید تھی لیکن جس تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہوئے اس کے لیے ہم کسی بھی طرح تیار نہیں تھے. اور بشار الاسد جس کل کی بات کر رہے تھے اس دن تو وہ بات کرنے کی بجائے خود ہی ملک سے فرار ہو گئے. شامی باغیوں کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے سرکاری ٹی وی پر اپنے خطاب میں تمام سیاسی قیدیوں رہائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سیاہ دور کے خاتمے کے بعد نئے دور کا آغاز ہو گیا. کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. آزاد شام کی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا. اقتدار کی منتقلی تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی حکومتی معاملات چلائیں گے. انہوں نے بشار الاسد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. ناظرین، شام کے معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بڑا بیان آ گیا. انہوں نے شام کے لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ ایک ایسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا جس کو لوگ نہیں مانتے تھے. میری رائے یہی ہے کہ جو عوام چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. مغربی ممالک نے شام پر حملہ کیا، لوگ مرتے رہے،
مگر ان کی بنائی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش رہیں۔ میرا یہی موقف ہے کہ مغرب کو اسلامی ممالک سے دور رہنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا بھی قصور ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ جب بھی کوئی مغربی ملک کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے، ہم مسلمان ملک بیک سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ یہ المیہ ہے، ہم میں اتحاد ہی نہیں، ورنہ کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکتا۔ انہوں نے شام، یمن، عراق سمیت کئی مسلمان ملکوں کو تباہ کیا۔ What are we Muslims doing? When the non-Muslims enemy attack a Muslim countries, we Muslims are sitting on our backside doing nothing. And I think it was yesterday, the previous president of USA, W. Bush, at the age of 94, he expired. He was one of the cause for the start of the 9/11. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتحاد نہیں ہے۔ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ 20 سال میں امریکہ نے افغانستان کو تباہ و برباد کیا اور بعد میں وہاں سے چلے گئے، اور اس دوران کئی لاکھ مسلمان شہید ہو گئے۔ شام میں کئی دہائیوں سے مسلمان مصیبت کے شکار ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی حکومت بھی مسلمان تھی، مگر اس نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ خود دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو مرواتی رہی۔ اگر تمام مسلمان متحد ہو جائیں تو ہم مسلمان سب سے بڑی طاقت ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر وہ دین سے دور ہوں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان واقعی بڑی تعداد میں ہیں اور دین سے دور ہے۔ جتنا ہم قرآن و سنت سے دور جائیں گے اتنا ہی ظلم کا شکار ہوں گے۔ When the Muslims are being killed, who is supporting the killing of the Muslims? Non-Muslims. Who's the one who engineered most of the places? You'll find it's a fabricated things created by the enemies of Islam to attack the Muslim country, whether it be for oil, whether it be for money, whether it be for power, whether to attack or destroy the enemies. So previously the biggest enemy of the USA before 9/11 was communism, was Russia. So they joined hands with the Muslim countries to take out Russia. The solution to this problem is given in the glorious Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 103, where Allah says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. History makes it clear that the myth that Islam was spread by the sword is the most absurd, fantastic myth that the historians have ever repeated. It's a myth. ناظرین، تحریر الشام جس نے بشار حکومت کا تختہ الٹا ہے، اس نے خود کو ایک بڑی فوجی قوت کے طور پر ظاہر کیا۔ ان کے حالیہ پیغامات سے لگتا ہے کہ ان کی سوچ میں امن پسندی اور لوگوں کے لیے درد ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کر یہ کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو شام کے لوگ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں کہ ان کو ایک ظالم حکومت سے چھٹکارا ملا، مگر تشویش بھی ہے کہ حکومت گرائے جانے کے بعد نئی حکومت کیسے بنائی جائے گی اور اس کو مغرب کی ریشہ دوانیوں سے کیسے بچایا جائے گا، کیسے عوام کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے، ملبے کی ڈھیر بنی عمارتوں کے پھر سے کیسے کھڑا کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ شامی مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات ختم ہوں، انہوں نے بہت برداشت کیا، اب دعا ہے کہ ان کو بھی امن کی زندگی نصیب ہو۔ ناظرین، کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بشار الاسد اپنے طیارے میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے، ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ غیر ملکی ایجنسیز یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ بشار الاسد کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اب اس بارے